12 گھنٹے کے اندر 10,000 سے زائد ورکروں کو جو انہوں نے پری پلان انہوں نے اریسٹ کروائے. سرفراز اور ان کی ٹیم, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں غیرت ہوگا, وہ بلوچ قوم کا تھوڑا خون اس میں ہوگا, وہ اس دن وہ اور اس کے کیبنٹ تو استعفیٰ دیں گے, کم سے کم وہ استعفیٰ دیں گے. 2 سپٹمبر کا واقعہ جو ہوا یہ پاکستان و بخصوص بلوچستان کی تاریخ میں بدترین ظلم, جبر اور بربریت اور یہ نہ بھولنے والا واقعہ ہے. وقت کا میں 2-3 منٹ میں ختم کروں گا. عزیز ساتھیو, یہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک یہی ثانیہ, یہی شہداء کے جنازے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ بلوچستان کی ساری وہ سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے کہ کب تک پاکستان میں ظلم ہوگا. آج اگر عمران خان جیل میں, تو عمران خان بھی ملک کی میں قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, وہ اپنے ذات کی بات نہیں کرتے. ہمارے ساتھ 9 مئی کا جو ڈرامہ رچایا گیا اور 12 گھنٹے کے اندر 10,000 سے زائد ورکروں کو جو انہوں نے پری پلان انہوں نے اریسٹ کروائے, اور پھر 8 نومبر کو کوئٹہ میں جو ہمارے ساتھ واقعہ ہوا, ہمارے ورکرز پہ جو تشدد ہوا, اسٹریٹ فائر کیے گئے, 6 ورکر ہمارے زخمی کروائے گئے. گناہ ہمارے صرف یہ تھی کہ ہمیں احتجاج کرنا تھا یا جلسہ کرنا تھا. 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہمارے درجنوں ورکر شہید کروائے گئے. گناہ ہمارے وہاں کے کہ اپنے حقوق کے لیے قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہوئے ہمارے ورکروں پر اسٹریٹ فائر کرائی گئی اور شہید کروائے گئے, اور راتوں رات ان روڈوں کو دھویا گیا تاکہ کسی کو کوئی ثبوت نہ ملے. اور 2 سپٹمبر میں پھر ہمارے ساتھ وہی واقعہ ہوا. یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اگر 30-40 سیکنڈ سردار جامع انگل صاحب میں مفرح چکزئی صاحب, اظہر خان چکزئی صاحب تھے, سینٹر پی شہید صاحب یا علامہ صاحب تھے, 30 سے 40 سیکنڈ پہلے اگر یہ نہ جاتے تو یہ واقعہ تو ہماری قیادت کے ساتھ ہوتی. یہاں پر یہ نامنیاد فارم 47 ان کا تو حیثیت ہی نہیں, ان سے کیا کہنے ہیں, وہ تو خود ذمہ دار ہیں جو اسے چوکے مار والے, وہ اب وہ اس دن کہاں مر گئے. یہ ان کے پری پلان چیزیں ہوتی ہے. اور یہاں پر سرفراز اور ان کی ٹیم, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں غیرت ہوگا, وہ بلوچ قوم کا تھوڑا خون اس میں ہوگا, وہ اس دن وہ اور اس کے کیبنٹ تو استعفیٰ دیں گے, کم سے کم وہ استعفیٰ دیں گے. لیکن وہ اتنے بے شرم نکلے, اتنے بے شرم نکلے کہ اپنی کرسی سے چمٹے ہوئے, وہ زخمیوں تک آئے نہیں. الفاظ احتیاط سے انہوں نے تو مارنا ہے, چاہے بھی کیا کرے جو بھی ہو. تو اس طریقے سے یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی دل کے درد سے یہ ہوتے ہیں. اب وہ کہاوت ہے کہ زمین وہ جلتی ہے جہاں پر آگ لگی ہو. آج ان شہداء کے ماں و بہنوں, بھائیوں, بچوں سے پوچھیں. جس شام یہ واقعہ ہوا, رات کو میں آیا تو ساجد ترین صاحب ان کی ٹیم بیٹھے ہوئے تھے. جو میں نے ان کو دیکھا, ان کے ورکروں کو دیکھا, ایک وہاں اور ایک وہاں, اور جس پریشانی کے حالات میں, یہ اللہ کسی دشمن پہ وہ دن نہ لائے اس مشکل حالات میں. تو میں یہ طاقتور حلقوں کو کہتا ہوں کہ خدا را, یہ مشرف نے بھی یہ موقع لہرایا, اس نے کیا کیا, یہ باجوہ نے بھی یہ کیا, اب حافظ صاحب بھی کرے, وہ کرتے رہے, کیا آخر کیا ہوگا. وہ دن بھی یاد ہے اب سب کو کہ مشرف صاحب کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر رہے تھے, مطلب تو ہی سمجھتے تھے. تو مرنا سب نے مرنا ہے, خدا را اوش کے ناخون لے جائے. وہ اڈیالہ جیل میں درویش بیٹھے, ان سے معافی مانگے, معاف کریں گے اس ملک کے لیے, وہ معاف کریں گے. ذمہ داری ہم ورکرز لیتے کہ وہ معاف کریں گے اس ملک کے لیے. رات کے تاریکی میں جا کر وہاں پر ان سے میاں صاحب اینڈ فیملی برادران لوگ جاتے ہیں, ان سے معافی مانگتے. وہ تو ایک ہی چیز کہہ رہے کہ آ جاؤ, ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اب وہ جیل میں بیٹھ کر کے پاکستان تحریک تحفظ پاکستان کا اگر چیئرمین محمود خان چکزئی صاحب ہونا ہے تو اس لیے کہ جا کر ان سے بات کرے کہ آ جائے, اس ملک بنانے کے لیے خدا آ جائے. کوئی بات نہیں, یہ 2 سال جتنے ظلم آپ نے ان کے ورکروں پہ, ماں بہنوں پہ, یاسمین ڈاکٹر یاسمین راشد 70 سال سے اوپر خواتین بھی ہیں, کینسر کے مریض ہیں, جو ظلم آپ نے اس پہ کیا تاریخ میں نہیں ملتے.
تو بس کرے خدا کے لیے. میں ججز کو بھی یہ کہتا ہوں, اپنے میڈیا والے کو کہتا ہوں, خدا را یہ عذریہ کم لگوائے, چھوڑ دیں کہ عذریہ. یہ عذریہ تو آج ہمارے ملک, ہمارے صوبے کو یہاں تک لائے کہ جب ہم ان کے دربار پہ جاتے ہیں عذریہ لگاتے ہیں صرف اپنے لیے, نہ ملک کے لیے نہ صوبے کے لیے. خدا را یہ بند کرے. اور جو سیاسی پارٹیاں وہاں جاتی ہیں ان کو کہتا ہوں خدا را یہ عذریہ بند کرے. ان کے دربار کے عذریہ جس نے بھی لگائی وہ آج تباہ ہو پائے. وہ ہمیشہ ان چیزوں میں پسے ہوئے, ان کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی. بس ان کو بول اپنے کام سے کام رکھیں. حضرت خانہ جلزی صاحب نے ایک بات بالکل صحیح کی کہ چوکیدار کو بول اپنا چوکیداری کرتے رہے, گھر کے مالک نہ بنے. اور ہم پہلے بھی کہتے رہے یہاں پر اس کلام میں, پھر وہ لوگ ناراض ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف ان شہداء کے خاندان کے ساتھ ہیں. اور 8 تاریخ کو جو یہ پائجام و شٹر ڈرون ہڑتال ہے, تمام ورکروں کو یہ کہتا ہوں, اور بالخصوص بلوچستان کے تمام محب وطن لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بسز, گاڑیاں, دکانیں, یہ تو چھوٹ, آپ لوگوں نے خود بھی آنا ہے. ہمارے تمام سیاسی پارٹی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہمارے ساتھ دینا ہے تاکہ کوئی نہ نکلے. اور ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس دن آپ لوگ کا, وہ میں نے میٹنگ میں کہا, آج پھر کہوں گا کہ اس دن 8 تاریخ کو صبح 8 سے شام 5-6 بجے تک امن و امان ہم سنبھالیں گے. آپ کوئی وہ گیم نہ کھیلے, باقی انشاءاللہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں. آپ لوگوں کی ضرورت نہیں, آپ لوگ بھی اپنی گاڑیاں اپنی جگہوں میں رکھے. تھینک یو.